اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جھنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ناظرین، آبی جارحیت انڈیا کی جب پچھلے مئی میں طبیعت صاف ہوئی، اس کے طیارے مار گرائے گئے اور اس کی پوری طرح شکست ہوئی، عالمی سطح پہ تسلیم کی گئی، اور وہ جو امریکی ٹرمپ ہیں وہ اکثر و بیشتر مودی کو وہی والی جو ہے وہ شکست یاد کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی انڈیا کی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ مودی نے کوئی اور کام کرنے کی بجائے دور جدید کا یزید بننے کو ترجیح دی ہے، بلکہ آپٹ کیا ہے، اور یہ شاید دنیا کا واحد شخص اور ملک ہوگا جو کسی کا پانی روک کے اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے ملک کو خوار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قدرت کو چونکہ پچھلی دفعہ بھی کچھ اور ہی منظور تھا، تو اس لیے بات بے عزتی ہوئی، اور عالمی سطح پہ اس بے عزتی کے بعد مودی کی موذی مینٹلٹی میں کو اگرچہ اس نے اس کو زیادہ کوئی برا نہیں منایا، کیونکہ وہ بے عزتی کا کیڑا لگتا ہے مجھے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ذرا پوچھنے والی ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ حماس نے جب اپنی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا مراسم ہوں گے، اور جو پاکستانی سفارت خانوں کو جو نیا اور اہم ہدف اور اہداف دیے گئے ہیں یہ کس حد تک کامیابی سے حاصل کیے جا سکیں گے، اور یہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس جو ہوگا تو اس کی تیاریاں کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک جگہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم شخصیات، تعارف کرائے دیتا ہوں، پھر انہی سے جانتے اور دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب جی سابق کمشنر ہیں انڈس واٹر کمیشن کے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ مہربانی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ثناء اللہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مشتاق شاہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جی۔ بہت شکریہ جی دعوت۔ چلیں جی، آج تو دو سید بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، جماعت علی شاہ صاحب، یہ جو سندھ طاس ہمارا معاہدہ ہے، کیا انڈیا اپنے طور پہ یہ فیصلے کر سکتا ہے کہ جی وہ اس کو نہیں مانتا، اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، اور اس پہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کا اعلان کرتا ہے بلکہ اس پہ پاکستان کا پانی روکنے کے عملی اقدامات کرتا ہے؟ تو کیا دنیا میں خاص طور پہ ورلڈ بینک اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا جو گارنٹر تھا، اور پوری دنیا میں اس کا ہاتھ روکنے والے نہیں ہیں کہ وہ نہایت ڈٹھائی سے اپنے ان مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی جماعت علی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ دراصل سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ آلدو کہ یہ بائی لیٹر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، لیکن اس میں 8-10 سال کی کوشش اور کاوش ہے، جس میں کہ ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اور ورلڈ بینک اس کا سگنیٹری ہے اس سندھ طاس معاہدے کا، اور اس کے تحت جو ریپلیسمنٹ ورک بنے ہیں اس میں کم از کم 7-8 ملک جو ہیں انہوں نے گرانٹس دیں اور لون دیا، تو لہذا یہ جو معاہدہ ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ آدھی دنیا شامل تھی اس وقت، اور اس وقت ورلڈ بینک کے جو سرکاری لوگ ہیں ان کو یہ کہنا تھا کہ اس ایشو کو حل کیا جائے جو 1947 میں جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان تھا، اور کہا تھا کہ دی ٹو کنٹریز وار ایٹ اے برنک آف وار، یعنی کہ اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ دونوں ملکوں میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان نے 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی انڈیا کو دینے کے بعد یہ معاہدہ کیا، اور اس میں 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا ہے اپنی انٹروڈکشن میں، دراصل مودی کی ذہنیت جو ہے وہ اسرائیل کی جو ذہنیت ہے ان کے ساتھ ملتی ہے، اور انہوں نے
मुसलमानों में और ख़ास कर पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। उनका ये ख्याल है कि हम ट्रीटी को वायलेट करके पाकिस्तान का पानी हम चुरा लेंगे या पाकिस्तान को हम बंजर बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये रिजॉल्व किया है, अगर इंडिया ने पानी रोका या पानी को आउट ऑफ बेसन डाइवर्ट किया तो उसको एक्ट ऑफ वार कंसीडर किया जाएगा। और इसको कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को रिएट्रेट किया गया है कि इंडिया ये मत भूले कि हमने जो अप्रैल 2025 में रिजॉल्व किया था हम उस पर कायम है, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है, इसलिए इस इशू को उन्होंने इंटरनेशनलाइज किया है, लोगों को बताया है कि इंडिया ये ज्यादती कर रहा है, ये अपर राइपेरियन है, और अगर अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का पानी बंद करना शुरू कर दें तो दुनिया में 600 से 700 तक ट्रीटीज हैं बिटवीन द स्टेट्स और मुख्तलिफ ममालिक में। तो इस तरह तो ये खलबली मच जाएगी और तमाम दुनिया जो है ये जंग के दहाने पर पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान जिसका दारोमदार ही एग्रीकल्चर पर है, हमारा 85% पानी ज़राअत में इस्तेमाल होता है और हमारा 80% जो है हमारी जो जीडीपी है वो पानी पे बेस्ड है। तो लिहाजा पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया जो है हमारा पानी रोक ले या फ्लक्चुएट करे या इसको आउट ऑफ बेसन निकाल दे। अच्छा शाह जी, एक बात ज़रा मैं समझना चाह रहा हूँ और वो ये कि आपके दौर में क्या जब इंडिया धड़ाधड़ डैम पे डैम बना रहा था और हमारे यहाँ सारे मामला जो है कालाबाग डैम पे अटके हुए थे और ना उससे हम बड़े ना हमने कोई डैम शैम बनाए, तो क्या आपको उस वक्त कोई इस तरह का कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी कि जी आप मवाजना जब करते होंगे, या हमारे यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती थी, या हमारी ज़रूरत नहीं थी, या आईपीपीज़ को नवाजना ज़रूरी था, या क्या था, क्या ये तो ज़रा हमारी रहनुमाई करें। मेरी गुजारिश ये है कि ये दोनों अलग फ्रंटियर्स हैं, एक ट्रीटी का है इंडिया के साथ और एक विद इन कंट्री है। विद इन कंट्री जो है जाहिर है कि ये सूबों का ज़्यादा इसमें मैंडेट है कि वो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में जो है वो डेवलप करें, लेकिन पाकिस्तान ने एक नेशनल वाटर पॉलिसी ये बना दी थी और आपको मालूम है कि सूबों के दरमियान मिसट्रस्ट का लेवल इतना हाई है कि जो डैम इसमें प्रपोज हुए वो भी नहीं बन सके। लेकिन इंडिया में जहाँ पर अपर राइपेरियन है उसने छोटे मोटे काफ़ी सारे डैम जो हैं वो अपनी जगह बना लिए, और जब उसको ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान तो पानी यूटिलाइज नहीं कर रहा, अपना पानी ज़ाया कर रहा है, उसने दुनिया में ये मशहूर कर दिया कि पाकिस्तान पानी ज़ाया करना चाहता है, लिहाजा जो फालतू पानी है ये हमें दे दे, हम इससे बेनिफिट उठाएंगे और वो बेनिफिट पाकिस्तान से भी शेयर करेंगे। लिहाजा हमारे लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी, जिसको कि इस शेप में इंडिया अब ये कह रहा है कि ट्रीटी की रिवीजन की अपनी जगह पर जो है ये ज़रूरत है, जो कि हम समझते हैं अभी तो ट्रीटी इंडिया ने इम्प्लीमेंट ही नहीं की। अभी तो जो उसका हक दिया गया था वेस्टर्न रिवर पर, उसने वो अभी पूरा हिस्सा नहीं लिया। 18 लाख एकड़ रकबा इंडिया को, 13 लाख रकबा इंडिया को दिया गया कि आप एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, अभी तक वो 8 लाख लाया है। तो इंडिया किस तरह कह सकता है कि मुझे पानी की शॉर्टेज हो गई है? ये सब उनका एक ढोंग है और ये हिंदुत्व की जो सोच है पाकिस्तान के साथ चपकलिश लेने में और खामखा जंग को में इन्वॉल्व करने के लिए, तो ये इसकी एक स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान को बड़ी मसरत के तहत इस जो है इससे निकलना पड़ेगा, इनकी इस जो पॉलिसी से। जी ठीक हो गया मुश्ताक शाह साहब, ये इसमें हम आलमी सतह पे जिस तरह के जो अमन के हवाले से हमारी आलमी सतह पे पजीराई हुई, तो क्या हम इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो इंडिया का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने आलमी सतह पे राय हमवार की, तो क्या हम कोई बहुत बड़ी ज़ोरदार किस्म की मुहिम चला के तो उसके सारे जो मौक़िफ़ है जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी है, तो हम उसको अपने सफारत खानों के ज़रिए, अपने सफारतकारों के ज़रिए उसको दुनिया के सामने आश्कार नहीं कर सकते अपनी हकीकत? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे दावत देने का।
جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہماری سفارتی کوششیں اور بلکہ قانونی کوششیں جاری و ساری ہیں اور ان کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے. دنیا مان رہی ہے ہمارے موقف کو. جیسے جماعت علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ تو اگر اس طرح وائلیٹ کرنا شروع کر دیں اپر ریپیرینس تو لوور ریپیرینس تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ جائے گی. کئی سارے ممالک اس طرح ہیں، ہم تو صرف 2 ممالک کئی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا موقف بڑا سالڈ ہے، لیکن میری نظر میں، میری ناقص رائے میں، انڈیا ہمیشہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے. انڈیا کو جب تک طاقت کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور وہ میرے خیال میں ہم اس پہ بھی آ رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور جیسے ابھی کل ہی کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا کلیئر سگنل ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنے قانونی اور سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے اپنے موقف کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن سارے آپشن ٹیبل پر ہیں. کوئی بھی آپشن جو ہے آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کو زیادہ سمجھ اس زبان کی آئے گی جو کل کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے میسج گیا ہے. باقی ہماری جو کوششیں ہیں وہ چلتی رہیں گی اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سفارتی اور قانونی جنگ ہماری جاری ہے، لیکن سارے آپشن ٹیبل پہ ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی. میاں ثناء اللہ صاحب، یہ جو کوشش اور ہماری کاوش ہے جو ہماری سفارت خانے بھی کر رہے ہیں، سفیر بھی کر رہے ہیں، سفارتکار بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، اور ہر جگہ عام جو پاکستانی باہر موجود ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. تو کیا میاں صاحب، کیا مزید درکار ہے ہمیں اپنی اس جو سفارتی جنگ اور عالمی سطح پہ اپنے موقف کو دنیا بھر میں پھیلانے اور اس کو منوانے میں انڈیا کے مقابلے میں جی کیا ہمیں درکار ہے؟ بیسیکلی ساری کہانی تو سفیر صاحب نے بھی بتا دی اور انہوں نے بھی بتا دی، جماعت علی شاہ صاحب نے بھی بتا دی. مسئلہ ہے مشتاق صاحب ہمارے رہے ہیں امبیسڈر ایجپٹ میں. ایجپٹ نے ایک اپر سوڈان کی طرف سے دریا جو آتا ہے وہ اس کی کم کی تھی مصر کے لیے. مصر نے اپنی طاقت استعمال کر کے لوور ریپیرین ہونے کے ہوتے ہوئے بہت اچھا اپنے لیے اپنے حق میں اس کی شیئرنگ کی واٹر کی، جو کہ ایڈورسلی افیکٹ کرتی تھی اپر ریپیرین کو. ویسے بھی انٹرنیشنل لا جو ہے ریور جو آتا ہے اس میں ریپیرین کے لیے واضح طور پہ شیئر ہے، جس کا جماعت علی شاہ صاحب زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں. پذیرائی تو ہوگی کہ جہاں تک پرنسپل کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے کنٹریز کے اس طرح کے مسئلے سے دو چار ہیں، لیکن آپ کی اپنی طاقت یہ ڈٹرمن کرے گی، آپ کا اپنا ریزالو اور ڈٹرمینیشن ڈٹرمن کرے گی کہ انڈیا کو آپ کیا میسج دیتے ہیں. اگر وہ میسج سٹرونگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور واقعی آپ اس کو ایکٹ آف وار سمجھتے ہیں، تو پھر سلوشن کچھ آپ کے حق میں اس صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ اس کی اسپرٹ میں جو ہمارا انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی ہے اس کی لائٹ میں، اس کی اسپرٹ میں، اس کی مینڈیٹ کی کے اندر رہ کے ہم سے بات چیت کرے. پاکستان نے کبھی یہ آؤٹ رائٹلی ریفیوز نہیں کیا کہ ہم اس کو امینڈ نہیں کرتے. یہ وہ ٹریٹی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑیں، ہم 2 لخت ہوئے، یہ ٹریٹی پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم رہا. اس نے وقت کا بھی سامنا کیا، اس نے دونوں ملکوں کی مخالفت کا بھی
جو ہاسٹیلٹی ہے اس کو بھی فیس کیا اور یہ انٹیکٹ رہا. یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹریٹی اپنی جگہ پہ اپنے پرنسپلز پہ کی وجہ سے مضبوط تھا. حالانکہ جس وقت یہ کنکلوڈ ہوا اس وقت بھی مخالفت میں بہت سے نکلے تھے، بیانات نکلے تھے. اور میں نے ایوب خان کی بھی پریس کانفرنس پڑھی ہوئی ہے جس میں اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا بہت اچھے طریقے سے، جو آج کل جس طرح ہم کرتے ہیں. اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ چینجز آنی ہیں تو وہ پھر یہ دوبارہ سے اوورہال تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ امینڈ ہو سکتا ہے کمپرومائز کرتے ہوئے. یونیلیٹرلی تو یہ ابینس میں نہیں جا سکتا، سٹینڈ سٹل نہیں ہو سکتا، ڈارمنٹ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے تو بالکل اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انڈیا کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے. وہی باڑ میں جائے، کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، 5 سال کے بعد ہوتی ہے. یہاں تو پرنسپل کی بات ہے. یہاں یہ پھر یہ اپر ریپیرین بھی تو چائنا ہے، چائنا کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. اگر یہی چیز اس پرنسپل کو مان لیا جائے اور بہت زیادہ سٹوریج ہو جائے، پونڈیج کی تو تھی نا، وہ دی گئی تھی اجازت، لیکن وہ اس طرح نہیں تھی کہ آپ دوسرے کنٹری کو ڈیزرٹ بنا دیں. اور ہمارے ہاں تو حالات بہت ہی خراب ہیں اس کو اگر دیکھا جائے واٹر کو. اور ہم ویسے بھی ورلڈ میں بھی وہ سمجھے جاتے ہیں ایک بنجر جو ہے نا ملک کی طرف بڑھتے ہوئے، اور پھر آبادی بھی ہماری بڑھ رہی ہے، ہماری کنزمپشن بھی بڑھ رہی ہے. تو ہمیں تو فل فیسلٹی ملنا ہے ابھی، اور ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ ایک طرح کا، جب گورنمنٹ نے کہا کہ ایکٹ آف وار ہوگا، میرا خیال ہے یہ پالیسی اچھی ہے. بس یہی دعا ہے کہ اس پالیسی کو ذرا آنیسٹلی اور انٹیگریٹی اور ڈیو فورس کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو اور گیا. عسکری سائڈ سے بھی جی بالکل صحیح ہو گیا. جماعت علی شاہ صاحب، جو گارنٹر تھا عالمی بینک، تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی طرف سے کیا انڈیا کو نہیں سمجھایا جائے گا اور اس کا بازو نہیں مروڑا جا سکتا؟ کیا یعنی ورلڈ بینک اتنا بے بس ہوگا انڈیا کے سامنے کہ انڈیا اس کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا جو گارنٹر ملک ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات، انڈیا نے اپنی طرف سے تو ڈیم بنائے اور پانی روکا ہی روکا. افغانستان میں بھی وہ ڈیم بنانے کے لیے اس پہ وہ انویسٹ کر رہا ہے تاکہ نہ صرف خود پانی روکے، افغانستان کی طرف سے آنے والا پانی بھی روکا جائے. بہت شکریہ جی. دراصل ورلڈ بینک نے ٹریٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. گڈ آفسز نے دونوں پارٹیز کو ساتھ بٹھایا تھا اور مختلف پروپوزل انہوں نے چاک آؤٹ کی تھیں کہ 3 ریور کو 6 ریور کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3+3 کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی ان کی جو پروپوزل تھی جب دونوں ملکوں نے ایکسپٹ کر لی تو ورلڈ بینک نے اس پر 7 سائن کیے، لیکن وہ گارنٹر نہیں ہے. اچھا، ٹریٹی میں ورلڈ بینک کا کام اتنا ہے کہ اگر ہم اپنے لیول پر، کمیشن کے لیول پر، یا دونوں ملک آپس میں کسی ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو ورلڈ بینک جو ہے اس کو درخواست کوئی بھی ملک دے سکتا ہے کہ ایک نیوٹرل انجینئر مقرر کیا جائے تو ہمارا ایشو کو حل کرے. یا اگر نان ٹیکنیکل ایشو ہے تو کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے بنا دے. اور ان دونوں کے فیصلے جو ہیں وہ دونوں پارٹیوں پر بائنڈنگ ہیں. اسی لیے جب مسٹر اجے بنگا پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ٹی ٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ یہ ہیڈ بیس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے انڈیا کے اس ایکشن کو، یا ان بشمول ان کے کسی ملک نے بھی جس میں ہمارے ڈیلیگیٹس گئے تھے، کسی نے کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ ہاں یہ بات پاکستان صحیح کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی کو چلنے دیا جائے،
لیکن کسی ملک نے کنڈیم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے ہے. اور دوسرا ایک تو ٹریٹی ہے کہ 3 دریا ہمارے پاس آ رہے ہیں جس پر ہم بینک کرتے ہیں. اب اس میں سے اگر یہ ٹنل لگا کر 5-6 ملین ایکڑ فیٹ چناب کا پانی جو ہے انڈیا اگر کاٹ لے گا تو مرحلہ پر 25 کے بجائے 20 ہو گیا. اور اسی طرح اگر کابل جو ہے وہ 5-6 ملین ایکڑ فیٹ پانی کاٹ لے کیونکہ وہاں پر پوٹینشل ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور انڈیا کی وہاں پر لابنگ ہے. ہم نے بارہا وہاں پر کوشش کی تھی یہ جو ہے 90s میں اور 2000 میں, لیکن ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے تھے کہ انڈیا وہاں پر اثر رسوخ زیادہ تھا. لیکن فار دا ٹائم بینگ ابھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہیں وہ انڈیا کی ہیلپ سے وہاں پر چل رہے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ کابل دریا کا پانی تقریباً 16 ملین ایکڑ فیٹ سالانہ تربیلا سے نیچے آ کر ملتا ہے, اس میں 8 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہمارے ریور چترال کا ہے جو کہ افغانستان میں جاتا ہے. تو ہم نے اس وقت یہ پروپوزل بنائی تھی کہ اگر کابل ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا تو ہم چترال کا پانی اپنا ڈائیورٹ کر کے پاور پروٹیکشن بنائیں گے, اس کو ریور سوات میں ڈال کر ہم جو ہے تربیلا کے نیچے ادھر ملا دیں گے. لیکن یہ تمام جو میسیجز تھے یہ کابل کو دیے گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کابل کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو لے کر جو ہے ہمیں یہ چلنا پڑے گا. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جیسے کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ ود ان کنٹری جو ہے ہماری واٹر مینجمنٹ کو جو ہے امپروو کرنا وہ اشد ضروری ہے. کیا ہم انڈیا کے ساتھ لڑائی لڑ کر پانی لے کر اس کو سمندر میں پھینکیں گے؟ لہذا ہمارے پاس جو موجود پانی ہے اس کو ہم کمٹ کریں. ہمیں وگرنہ میٹیریل ڈیمیج ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا میں کہ ہم نے یہ ایکشن لیا ہے, یہ اس لیے لیا ہے کہ ہمیں میٹیریل ڈیمیج ہو رہا تھا. تو یہ تمام جو پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی سی سی کے ساتھ سول گورنمنٹ جو ہے یہ مل کر طے کرے, اپنا پانی اپنے ڈیم میں کمٹ کرے اور پھر انڈیا کے ساتھ جیسے میاں صاحب نے بھی فرمایا ہے اور مشتاق شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ جو ان کا ریزالو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے, اس کو مینٹین کرنا چاہیے. جی اچھا شاہ صاحب, صرف ایک اور چیز اور وہ یہ کہ کیا جو افغانستان کا سے جو پانی آ رہا ہے اس کی آپ نے بات کہی تھی کہ اس کو بھی اگر وہ روک لیں تو کمی واقع ہو جائے گی, تو کیا وہ جو چترال والا آپ نے آپشن دیا تھا یا آپ لوگوں کی طرف سے چترال والا یہ آپشن آیا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا تھا, تو اس پہ ہماری کیا پیش رفت ہے؟ کوئی پیش رفت ہے یا زبانی کلامی کہانی ہے؟ دیکھیں جی, بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک اسٹڈی کی تھی اور اسٹڈی کرنے کا مقصد ہوتا ہے ٹو گیو اے میسج ٹو دی ادر پارٹی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے افغانستان کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو وہ پانی لے, لیکن ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا تو شیئر کرے, کیا وہ پروجیکٹ کیا بنانا چاہتے ہیں, کب پانی سٹور کرنا چاہتے ہیں, کب استعمال کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے کہ ابھی میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ ایجپٹ نے نائل میں جو ہے لوور ریپیرین ہوتے ہوئے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اسی طرح انڈیا بھی جو ہے نیپال میں وہ کافی دریاؤں پر لوئر ریپیرین ہے لیکن اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لہذا ہمیں بھی کابل کا اگر اپ سٹریم پانی آ رہا ہے تو ہمیں رائٹس پروٹیکٹ کر کے ان سے بات کرنی چاہیے. جی اور وہ جو چترال والی بات میں نے پوچھی تھی اس پہ کوئی ہاں چترال والا دیکھیں, چترال والے ہم نے وہ فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ ورکیبل ہے, لیکن ہم یہ اس کا ٹرینڈ ابھی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کابل جو ہے کس پہلو پہ بیٹھتا ہے, اور الٹیمیٹلی اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں چترال کا اباؤٹ 50 اور 55-60% پانی جو ہے ہم ادھر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وارسک میں بھی لے جا سکتے ہیں. وارسک میں پاور پوٹینشیل بھی وہی رہے گا اور اس سے ہمیں سوات میں پانی لے کر جو ہے ہم اٹک پر پانی دریا سندھ میں ملا سکتے ہیں. جی اوکے, یہ دیکھیں نا, یہ بڑی عمدہ آپ نے ٹیکنیکل بات کہی ہے. مشتاق شاہ صاحب, یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے معاملات, میاں ثناء اللہ صاحب, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں
یہ اس کی وجہ سے تو آپ کی مشتاق شاہ صاحب نے بھی بڑی عمدہ بات کہی, آپ نے بھی بڑی حوصلہ افزا بات کہی, اور جماعت علی شاہ صاحب نے تو اس کے ٹیکنیکل پہلو پہ بھی بڑا سادہ سے میرے جیسے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بتا دیا کہ کیا کیا آپشن اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیس جو ہے عالمی سطح پہ مضبوط ہے, لیکن اس کو مزید صرف مؤثر طریقے سے عالمی برادری کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ انڈیا کی جو پہلے والی پوزیشن تھی وہ تو اب ہے نہیں. پاکستان نے جب اس کی طبیعت صاف کی ہے پچھلے مئی میں, تو اس کے بعد سے تو پاکستان کی بھی پذیرائی ہے, تو پاکستان کے موقف کی بھی پذیرائی ہو سکتی ہے. جی میاں صاحب. پہلے تو جو آپ نے آخری بات کی کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, میرے خیال میں تھوڑا سا آپ نا کلیریفائی کر لیں اپنے تھاٹس کو. انڈیا کی پوزیشن عالمی سطح پہ ابھی بھی اسی جیسی ہے, دوسرے کنٹریز کے باوجود, شکست کے باوجود. جی میں دوبارہ اس کے نا کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ویسی ہی ہے. اس کی آپ دیکھیں جو ایشیا پیسفک تھا اس کا انڈو ایشیا پیسفک بنا دیا گیا, اور وہ پیریفری پہ تھا, سپیس ڈیفرنٹ تھی اگرچہ کنیکٹڈ تھی پیسفک کے ساتھ, لیکن اب وہ تو سینٹرل پوزیشن اس کو مل گئی ہے, سینٹرل پلر بن گیا. عربین سی کے جب مل جاتا ہے پیسفک کے ساتھ, اس میں وہ نیٹ پرووائڈر جو ان کی اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیٹمنٹ تھی 4 سال پرانی امریکہ کی, وہ دوبارہ ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. امریکہ کا ہے نا پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور دوسرے لوگ, وہ سٹل باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک نا ریکوائرمنٹ ہے. ابھی جاپان کی سمٹ ہوئی ہے, اس کے آپ ایگریمنٹ دیکھیں, اس کی ڈکلیریشن دیکھیں. جاپان جیسا ملک اب آپ کو کراس بارڈر پہ ہے نا آپ کا نام لے کے نا کنڈیمڈ کر رہا ہے ایگریڈ ڈیکلریشن میں. اس کے بعد کیسے وہ نا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, کیسے ان کو نا کیا جاتا ہے, ویلکم کیا جاتا ہے. ان کی پوزیشن اپنی جگہ پہ, لیکن ہم نے تو اپنے رائٹ کی بات کرنی ہے. ہم نے اپنے adherence to principle ایک agreed جو ہے معاہدہ ہے جس کو ضمانت کسی نے نہیں دی ہوئی. شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور یہ امریکن کنسیپٹ تھا. امریکن کی طرف سے سب سے پہلے وہاں اس طرح کے اس فرم نے کیے تھے, ڈیم بنائے تھے. پھر انہوں نے ایک امپورٹنٹ بندے کو چن لیا تھا, اور وہ ایکسپرٹ بن کے اس نے بہت میٹنگز کی تھی, انڈیا میں کی, پاکستان میں کی, ہمارے لیڈرز کو ملا. اس طرح اس نے یہ پیکج بنایا تھا. اور اس زمانے میں پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے, انڈیا نے بھی کنٹریبیوٹ کیے, اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اب تو اپنا حصہ دے دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ سٹوریج بنانے کے لیے, ڈیم بنانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تھے. پھر ہمیں ٹرنکیٹڈ اور ماؤتھ ایٹن ایک سکیم کے تحت پاکستان دیا گیا تھا, جو ہمارا ڈیم ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ پنجاب میں, وہ تو, اور کشمیر بھی اس کے ساتھ ہمیں آ جاتا. وہ تو 2 دن کے بعد انہوں نے اور ہی نا کر دیا, جبکہ ہم نے ڈپٹی کمشنر بھی وہاں اپوائنٹ کر دیا تھا. گرداسپور ہے نا یہ جو تحصیل ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا. پھر اس کے اندر بھی اگر آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں, شاہ صاحب تو ایز این ایکسپرٹ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں یا انلائٹنڈ نا ویو دے سکتے ہیں. میرا جیسا لے مین جو کہ عام ڈپلومیسی کی بات کرتا ہے, کہ اس کے اندر ڈرینیج, چونکہ اس وقت تو ایک انڈیوائڈڈ یہ کنٹیننٹ تھا, سب کنٹیننٹ تھا, ادھر سے جتنا بھی سولیج آتا تھا, جتنا سیوریج کا آتا تھا, جتنا گندا پانی آتا تھا, وہ زیادہ ویسٹ واٹر جو تھا وہ اتنا کیمیکلی لوڈڈ نہیں تھا, اور اس میں اتنا نقصان دہ نہیں تھا. اس کو الاؤ کر دیا گیا. پھر اس پہ بدماشی یہ ہوئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر اور اس میں بہاؤ میں اس کو ایکسپینڈ کریں گے, فلو میں زیادہ ہے نا پانی وہ ڈالیں گے, ویسٹ واٹر فیکٹریوں کا اور اس طرح کا جو بھی کیمیکل ہے نا سے لوڈڈ ہوگا, اور وہ بھی پاکستان اپنے خرچے پہ
اس کو آگے جانے کا دے گا اپنی ٹیریٹری میں سے. اب اس کے اثرات کلائمیٹ پہ بھی ہے, اس کے میڈیسن پہ بھی ہے, ہماری ہیلتھ پہ بھی ہے, اور پھر ہماری سپیس بھی وہ لیتا ہے. ہم اگر یہ اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ایکسپرٹس کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ نا پرابلم ہے تو اس کو بھی ریزالو کرنا ہوگا. اس طرح کی بات ہے نا یہ. اور باقی پاکستان نے بالکل ہے نا پوری طرح کوشش کی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. آپ نے پوائنٹ ریز کیا, یا جماعت علی شاہ صاحب نے کہا, یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ کے رائٹ کو لوگ کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, کنڈیم کہاں کرتے ہیں, یہ پوائنٹ ہے. وہ کتنے کنٹریز نے کیا, ہم تو لے گئے اس کو ایون یو این کے فورم پہ, یو این کی فورم پہ بھی کتنے کنٹریز نے اٹھ کے آپ کے حق میں تقریر کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ یہ جس کو آپ نے ٹائٹل دیا ہے نیا یزید, کہ یہ ابھر رہا ہے اور یہ سارے عالمی جو لا ہے اس کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے. ایک طرف بڑی باتیں ہوتی ہیں کلائمیٹ کی, ایک طرف باتیں ہوتی ہیں ہیومینیٹیرین لا کی, اور پھر باتیں ہوتی ہیں کہ جی ریجنل, اب کنٹریز کے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی پراسپیرٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ریجن کی ایز اے یونٹ ہونی چاہیے. بالکل صحیح, یہ آپ نے بڑی عمدہ یہ والی بات کی. جماعت علی شاہ صاحب, یہ دو چیزیں, ایک چیز تو یہ جو کیمیکل والا پانی تھا یہ تو ہم نے خود فیس کیا جھنگ میں, چونکہ جھنگ میں تو خیر کوئی انڈسٹری انہوں نے لگنے ہی نہیں دی, وہاں پہ جاگیردار اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں تھیں, دو ٹانگی ہے, تو انہوں نے جھنگ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی ہو سکتی. لیکن فیصل آباد سے جو پانی آتا رہا کیمیکل ملا, اس نے جو جھنگ کا جو ٹھنڈا اور کیا یہ جو پانی ہے خوشگوار اور میٹھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو کیا یہ والی بات جو میاں ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو کیا یہ انڈیا کی طرف سے آنے والا پانی میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ کہ نہیں؟ اس میں ٹریٹی میں یہ دیا گیا ہے کہ 2-3 جو نالے ہیں, ہڈیارہ ڈرین ہے جس میں سلیم شاہ ڈرین ہے, فاضقہ ڈرین ہے, یہ 3 ڈرین جو ہیں یہ شروع سے پاکستان کی طرف آ رہی تھیں, جن کو ہم سیم نالے کہتے ہیں. تو اس میں ٹریٹی میں یہ درج ہے کہ اس میں انڈیو پولوشن نہیں ہوگی اس لیول سے زیادہ جو کہ ایٹ دی ٹائم آف ایفیکٹو آف دس ٹریٹی ہے. صحیح, یعنی کہ جس دن ہم نے ٹی ٹی سائن کی, جو پی ایچ ویلیو ہے اس پانی کی اس سے وہ زیادہ نہیں ہوگی. اور ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اور ہم نے سیمپل بھی لیے تھے, بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں 20-30 سال پہلے. اور ہم نے پھر یہ دیکھا تھا کہ انڈیا سے پانی آنے کے بعد جب قصور سے وہ نالا گزرتا ہے تو قصور کی ٹرینریز نے اس میں زیادہ جو ہے وہ فضلہ ڈالا تھا اور وہ کیمیکل جو ہے اس میں ڈالے گئے تھے. لہذا میاں صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ایک تو وہ ہمارا پانی کاٹ لیں, اور دوسرا اس وقت جب 1960 میں ہم نے معاہدہ کیا تو اس وقت تو تھوڑی بہت کھاد زمینوں میں دیتے تھے اور وہ لیچنگ کے بعد پانی میں مکس ہو کر سیم نالے میں آ جاتی تھی. لیکن وہاں اگر بڑی بڑی کیمیکل کی فیکٹریاں بن جائیں, لیدر کی فیکٹریاں بن جائیں اور اس کا وہ تمام جو گند ہے وہ نالوں میں ڈالیں تو پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں پاکستان کو کیس اپ ٹی ٹی کے تحت ٹیک اپ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ. لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ تو ٹی ٹی کو اٹھا کر جو ہے وہ اس نے بند کر دیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور دوسرا میاں صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ میاں صاحب ماشاءاللہ تھنک ٹینکس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ٹریٹی ایز اٹ از اس کو چلنے دیں. ہمارا جو انوائرمنٹ کے ایشو ہیں, ہمارے جو کیچمنٹ ایریا کے ایشوز ہیں, اس کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر جو ہے فارن آفس بنائے اور اس کو سیپریٹلی ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹریٹی کو ایز اے ہول آپ ری نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ان 3 دریاؤں کو بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ راوی, ستلج اور بیاس کو. اگر آپ ری نیگوشیٹ کرتے ہیں صرف جہلم, سندھ اور چناب کو, تو پھر تو اس کا مطلب ہے مزید ان کو پانی دینا ہوا.
ہم تو چاہتے ہیں اگر انڈیا ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کلین سلیٹ سمجھیں، اور راوی ستلج بیاس کا پانی بھی ہماری طرف آ رہا تھا، اس کو بھی یہ دیکھیں کہ اس سے وہاں سے ہمیں ہمارے بھی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ستلج اور راوی کے ریچز میں ہو رہی ہے، وہاں سے ہمیں کیا پانی دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں ٹریٹی کو چلنے دیں ایز اٹ از، اور ایک علیحدہ پروٹوکول جو ہے انوائرمنٹ پر انڈیا سے جو ہے فارن آفس ٹیک اپ کرے۔ جی شکریہ۔ اچھا، کیا اس پہ جماعت علی شاہ صاحب، کیا اس پہ یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، جنگ تک اگر کرنی پڑے تو کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، میاں صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھوکے مر جانے سے بہتر ہے کہ جنگ کر کے مر جائیں۔ کیا ہم اگر ٹوٹل انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے، جو کہ ابھی فرض کریں نہیں کیا، لیکن اگر وہ ٹریٹی کی وائلیشن کرتا ہے، کلازز کی وائلیشن کرتا ہے، پانی کو آؤٹ آف بیسن وہ لے جاتا ہے، تو ہم بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ ہمیں وہ ایکشن جو ہے وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ابھی لینا چاہیے ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو اوپینائز کر دیا ہے، دنیا کو یہ بتا دیا ہے، دنیا نے اس پر سنا ہے، کان دھرے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں کسی نے نہیں دیا ابھی تک، مائے سوائے چائنا کے ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے ایک یہ بتایا ہے کہ انڈیا وہ بات کرے جو جب اس سے کی جائے تو اس کو وہ پسند نہ آئے، یعنی کہ اگر چائنا انڈیا کا پانی اوپر سے بند کر لے، جو کہ بہت تھوڑا ہے، 10-15% ہے، تو وہ انڈیا کیا سمجھے گا، انڈیا کیا پسند کرے گا کہ اپر ریپیرین لوئر ریپیرین کا پانی بند کر دے؟ تو انڈیا کو سکھانے کے لیے سبق تو بہت ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ بھی ایک وائبل آپشن نہیں ہوتا۔ دیٹ از وائی پاکستان انڈیور کر رہا ہے، اور مشتاق صاحب نے فرمایا کہ اس پر بڑا ہوم ورک مکمل کیا جا چکا ہے، بہت سارے اس میں ڈیلیگیشن جو ہیں وہ مختلف ممالک میں گئے ہیں، کانفرنس کر دی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موجودہ ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں نے دونوں کے ملا کر ایک اسٹریٹجی جو ہے یہ بنانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں شاہ صاحب وہ جو میاں ثناء اللہ صاحب نے بھی جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارا کیس بھی درست ہے، معاہدہ بھی موجود ہے، مکر بھی انڈیا رہا ہے اور عالمی بینک سگنیٹری ہے، اور اس کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوئے تھے، بہت سارے ممالک بھی آپ نے بتایا کہ اس میں شامل تھے، لیکن ان ممالک سمیت یا عالمی بینک سمیت کسی نے انڈیا کے اس ایکٹ کی، پانی روکے جانے کے ایکٹ کی کوئی مذمت نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ اس میں لوگوں کی وہاں پر تجارت ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا اگر پہلا ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی چینج ہو چکی ہے، لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہے، بشمول بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ پاکستان کا اب سٹیٹس جو ہے وہ نہیں رہا جو 1960 میں ٹی ٹی کے وقت تھا، کیونکہ اس وقت بھی دی ٹو کنٹریز ور ایٹ اے برنک آف وار، تو آج بھی ہیں، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پانی کی وجہ سے اگر کانفلکٹ ہوتی ہے تو دونوں اٹامک پاور ہیں، اگر یہاں کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا تو پوری ریجن نہیں بلکہ پوری ورلڈ جو ہے وہ آگ کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ صحیح جی میاں ثناء اللہ صاحب، یہ ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا، مطلب اب کم از کم اگر ہم نے عالمی سطح پہ ایک کردار ادا کیا اور خطے میں بھی جو ایران اور امریکہ کے مابین بھی، ایران اور سعودی عرب، ایران اور خلیجی ممالک کے مابین ایک کردار ادا کیا جس کی پوری دنیا میں تحسین بھی ہوئی ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، امریکی صدر ٹرمپ بھی کرتا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کی طرف سے بھی تشکر کی قرارداد آئی ہے، اور اسی طرح یورپ اور یورپی ممالک جو ہیں وہاں سے بھی پاکستان کی تحسین ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارا موقف اتنی ہماری حیثیت کے باوجود بھی اس ایشو پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مطلب اب اس بات پہ ہم آئیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی بات کو دنیا کے سے منوانے کے لیے۔
دیکھیں آپ نے سفارتکاری کی جو نا مثال دی ہے کہ ہم نے بہت تیر مار لیا، بہت اچھا کام کیا، بہت اہم کام کیا اور اس کی پذیرائی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. وہ ہم نے ایک نا ریجنل نا خطے اپنے ریجن کے میں امن قائم کرنے کے لیے کیا. اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ شامل تھا کیونکہ اگر جنگ رہتی ابتری اور پھیلتی ہمیں بھی ہٹ کرتی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ادھر سے دونوں کنٹریز کے لیے کیا، اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ تھا، لیکن وہ بہت اہم کام کیا، ہم اس میں کامیاب ہوئے اور یہ ایکیمولیٹڈ جو ہے نا اچیومنٹ تھی ایک طرح سے جو ہم نے انویسٹ کیا ہوا تھا اپنی فرینڈشپ خلیج کی سارے ممالک کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اور دوسرا اس کی پذیرائی ہمیں اس طرح ہوئی کہ ہمارے ریلیشن اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. آپ وہ اچھے کی وجہ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کی جو مئی کی جنگ تھی اس میں ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا، اس کی وجہ سے امریکن لیڈرشپ کو ہماری لیڈرشپ بہت پسند آ گئی اور وہ زیادہ قریب ہو گئی. یا کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ ہم نے افغان سرگنا کو جو نا اس میں ایئرپورٹ پہ جس نے 13-14 امریکن مارے تھے اس کو ہم نے ان کو واپس کر دیا تھا. وہ بنیاد بنا دوبارہ سے ہمارے اعتماد کی ود امریکہ. یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے پھر اس میں ایڈ کر لیں ریئر ارتھ اور وہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سکسیس آپ کو ملی ہے اس کو آپ اس اکنامک سکسیس میں نہیں آٹومیٹیکلی شفٹ کر سکتے. اس کو اس میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، سسٹینڈ کمپین کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہمارا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں ان میں سے کتنے کنٹریز نے کنڈیمڈ کیا ہے. مجھے تو آج تک کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی ٹرمپ صاحب کی اس مسئلے پہ. اگرچہ انہوں نے کشمیر کے مسئلہ جو کہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، ہمارے نا وہ گلے کی نا جو شارک کا مسئلہ ہے، اس میں بھی انڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو وہ پھر تو پانی کا بھی مسئلہ ہے، اس میں زمین کا بھی مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں میاں صاحب، میں یہ میرے سوال یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں تو اس میں ہوں کہ آگے ہم اس کی طرف آئیں. جی نہیں، اب اس کے بعد ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم نے جو کرنا تھا میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق کل کی کور کمانڈر کانفرنس کی میٹنگ نے بھی دوبارہ ری اسٹیمپ کر دیا کہ یہ ہم اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. کسی چیز کو ایکٹ آف وار قرار دینا، واٹر پہ جنگیں ماضی میں بھی لڑی جاتی رہی ہیں اور نا جو پریڈکشن ہے کہ نیکسٹ جو وار ہوگی تھرڈ ورلڈ وار وہ اسی کے اوپر ہوگی، واٹر پہ ہی ہوگی. تو یہ وہ حیثیت ہے. اگر آپ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ واقعی سنسیئر ہیں ان یور ڈیکلیریشن ڈکلیریشن کہ یہ ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا، پھر بات بنے گی. اگر آپ ایٹم بم کا نا لہراتے رہیں گے فلیگ، تو وہ ایک آدھی سٹیٹمنٹ آئے گی، ایک آدھی انٹرونشن آئے گی. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی کہ کوئی بندہ فزیکلی آپ کے پاس یا انڈیا کے پاس نہیں پہنچے گا کہ فار گاڈ سیک سٹ ٹوگیدر، نہیں آئے گا. ہاں بیان بازی ہو جائے گی اور آپ سفر کریں گے. یہ لڑائی آپ نے خود لڑنی ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا، میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اس کو ری ویمپ کیا جائے، بالکل ری ویمپ کرنے کا میں نے ورڈ نہیں بولا کہ اس کو بالکل انریول کر کے ایک نیا نا شوشہ چھوڑ دیا جائے جو آج کی بٹرنس میں بہت مشکل ہے. مسٹرسٹ اتنا ڈیپ ہو چکا ہے. آپ تو امبیسڈر لیول پہ اپ گریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کہ میں خود بھی امبیسڈر رہا ہوں. کیا کرتا ہے امبیسڈر؟ امبیسڈر آپ کا فزیکل نمائندہ ہوتا ہے تاکہ کنیکٹ کر سکے ڈاٹس کو، اور اس میں
हेल्प कर सके, फैसिलिटेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उसने कोई फैसले तो नहीं करते हैं, हालांकि उसके पास प्लेनिपोटेंशियरी की राइट्स होते हैं कि साइन कर दे तो उसके कंट्री को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं इन प्रैक्टिकल। ये सफारतकारी की बुनियादी असूलों में से एक है कि ये वो नुमाइंदा होता है फेडरेशन का, गवर्नमेंट का भी नहीं होता, प्रेसिडेंट की तरफ से उसको ये इख्तियारात दिए जाते हैं। ठीक हो गया, रियासत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा होता है वो पूरी। ठीक है, तो ये कैसे बात मान लेंगे तीसरी कंट्रीज की, उसको ना इंटरवेंशन मान लेंगे। बिल्कुल सही आपको ये बावर करवाना है अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं और जो दूसरे होस्टाइल हैं, एडवर्सरीज हैं और जो न्यूट्रल हैं, सबको। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि ये हमारा मसला ये है और हम इसको इतने सीरियस अंदाज से ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल ठीक है। इस पे ज़रा आगे बढ़ते हैं। जमात अली शाह साहब कि मतलब मेरे जाने से, किसी मिनिस्टर के जाने से या कोई भी ऐसा शख्स जो अपने तौर पे उसका माहिर हो, उसके जाने आने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो उससे फ़र्क पड़ता है जो इसके तमाम जो पहलू हैं उनको जानता हो, समझता हो, डील करते रहे हों लोग या डील कर रहे हों, वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हर फोरम पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसका दिफा भी कर सकते हैं और अपने बारे में, इसके हक़ में, अपने मौक़िफ़ के हक़ में आलमी सतह पे राय आमा भी हमवार कर सकते हैं। आप क्या फरमाते हैं जमात अली शाह साहब कि इस पे हमें जो है वो ज़रा सफारती महाज पे ज़रा तेज़ वो नहीं करनी चाहिए एक्टिविटी? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जब से यह पाकिस्तान बना है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। ठीक है, इसमें कभी मार्शल लॉ आ गया, कभी आर्मी की हुकूमत आ गई। फॉरेन अफेयर्स एक वाहिद इदारा है जिसको ये मालूम होता है कि लोगों के साथ हमने डील कैसे करना है। ये बाहर लोगों के बसते हैं, रहते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं। और जब इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जब जो है दखल अंदाजी हो जाती है तो ये फिर उनके सब सर्वेंट हो जाते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी डाइल्यूट हो जाती है। अगर फॉरेन सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पर एक्सटेंशन पे काम शुरू कर देगा नौकरी के लिए, तो क्या वो अपनी सोच से पॉलिसी बना लेगा? मुश्किल है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो काम करने वाले इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए और ये इशू जो हैं ये SOPs की शक्ल में रिटन ऑन दी वॉल होनी चाहिए है। गवर्नमेंट कोई भी आए, A आए, B आए, C आए, हमारी एक पॉलिसी जो है नेशनल पॉलिसी और एक फॉरेन पॉलिसी, ये एक मैं समझता हूँ एक मजबूत डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमने करना क्या है। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है कश्मीर को इस तरह डील करना है, दूसरी गवर्नमेंट आती है कि नहीं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, क्योंकि इसमें कुछ मसलत जो है वो चीज़ें उसमें जो है नज़र आ रही हैं कि जी हमें USA कह रहा है, हमें USSR को खुश करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की झोल जो है, जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट्स में नहीं आई, वो हमारे बड़े आड़े आई हैं। हमारी पॉलिसीज में शिफ्ट आती रही है। हमारे पास जो लोग काम करने वाले थे उनको पजीराई नहीं मिली, उनको जो काम करना चाहते थे उनको जो है उस तरह काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि लोग पॉलिटिसाइज हो गए। उन्होंने कहा जी इन पर स्टैंप लगा दी गई पार्टी पर, अफसरान को भी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी जो है सेट बैक पाकिस्तान के लिए हुआ था, इसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अगर इसमें फर्क करें कुछ स्टेबिलिटी अगर आ गई है सिविल और इसमें GHQ में, तो इन चीजों को भी ये देखना चाहिए है कि हमारा जो नेशनल जो इमेज है, नेशनल जो प्रायोरिटी है, वो कॉमन है, उसको वलीद देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद जमात अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक शाह साहब, और बहुत शुक्रिया मियाँ सनाउल्लाह साहब रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, इसमें तजावीज़ भी मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो देखना चाहें, समझना चाहें और अपनी पॉलिसियों को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाना चाहिए और आलमी सतह पर जंगी बुनियादों पर पानी का मसला इंडिया के हवाले से उठाना चाहिए, ताकि
پوری دنیا تک جس طرح ہم نے اپنا عسکری محاذ پہ کامیابی حاصل کی تھی، تو اسی طرح معاشی محاذ پہ بھی اور سفارتی محاذ پہ بھی ہمیں اتنی ہی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر، اور ذائع جنگوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔